اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علوم قرآن مفتی تقی عثمانی، ویڈیو لیکچر نمبر 4 اور اسی کا چیپٹر نمبر 4 آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ چیپٹر نمبر 4 جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ۔ جیسے کہ قرآن کریم کے علوم قرآن کے مطالب میں سے ایک اہم اور بہت ہی مہم ٹاپک ہے وہ ناسخ و منسوخ ہے۔ سو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے، خود ناسخ ہے اور منسوخ ہے، یہ جس ورڈ سے لیا گیا ہے وہ ورڈ ہے نسخ، ٹھیک ہے۔ نسخ سے ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے۔ ناسخ اس میں فاعل ہے، منسوخ اس میں مفعول ہے، فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ۔ اب ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ڈسکس کرتے ہیں کہ خود نسخ کے کیا معنی ہے۔ اب جب آپ اس کے میننگ کو سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو ناسخ منسوخ ایزیلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر ہم اس کے لغوی معنی ڈسکس کریں، نسخ لغت میں ڈکشنری میں جو نسخ ہیں اس کا میننگ ہے یعنی مٹانا، یعنی کسی چیز کو پاک کرنا، مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ ایک اور معنی ڈکشنری میں آیا ہے وہ ہے ازالہ کرنا، ازالۃ الشیء، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں رکھنا، کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں اٹھانا، اس کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو ابھی جو ہم یہ معنی لیں گے مٹانے کی معنی میں بھی لیں گے، ازالہ کے بھی معنی میں لیں گے انشاءاللہ جب ہم ناسخ منسوخ کی بات کریں گے ڈیٹیلی۔ اب اس کے بعد خود نسخ کے اصطلاح میں اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں تو اسپیشلی جو مفردات قرآن ہے، مفردات راغب ہیں، اس میں انہوں نے یہ جو نسخ ہے اس کی ڈیفینیشن اصطلاح میں انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے۔ یہ رفع ہے، ٹھیک ہے، رفع الحکم الشرعی، یعنی رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی اصطلاح میں یہ جو نسخ ہے وہ اسی کے معنی میں آیا ہے، یعنی رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، یعنی کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل پر ختم کرنا۔ یعنی شریعت میں پہلے کوئی اور حکم نافذ تھا، اس کے بعد کوئی اور دلیل آئی یا کوئی حدیث آئی یا کوئی قرآن کی آیت آئی جس کی وجہ سے وہ پہلا والا حکم اس کو مٹا دیا گیا، تو اسی کے میننگ میں نسخ آیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ پروردگار عالم کسی زمانے کے حالات کے مناسبت ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے یعنی زمانے میں اپنی جو حکمت بالغہ ہے اس کے پیش نظر اس حکم کو یعنی جو پہلے تھا اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی نیا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسی عمل کو نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو حکم ختم ہوا ہے اسے منسوخ کہتے ہیں۔ منسوخ یعنی جو حکم ختم کیا گیا ہے، منسوخ ہو گیا۔ پھر اسی نسخ سے دوسرا کیا ہے؟ ناسخ۔ ناسخ کیا ہے؟ ناسخ یعنی جو حکم نیا آیا ہے، یعنی پروردگار عالم پہلے کوئی اور حکم کسی چیز کے بارے میں خدا نے بیان کیا تھا، پھر خدا نے اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے، مرور زمانے کی وجہ سے اور تغییر احوال کی وجہ سے یا مناسبت کی وجہ سے اس پہلے والے حکم کو خداوند متعال نے مٹا دیا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل کیا۔ تو جو پہلا حکم جس کو مٹایا گیا ہے اسے ہم منسوخ کہیں گے، اور جو حکم ابھی تازہ آیا ہے اسے کہتے ہیں ہم ناسخ، ٹھیک ہے۔ اب یہی ناسخ اور منسوخ قرآن میں بھی ہے۔ مثلا قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شرعی حکم نازل ہوا، ٹھیک، اس کے بعد پروردگار عالم نے مرور زمانے کے ساتھ ساتھ اسی سے مربوط کوئی نیا حکم نازل کیا، یعنی پہلے والے حکم کو ختم کر دیا، ایک نیا حکم نازل کیا۔ تو وہ جو پہلی والی آیت جس میں شرعی حکم بیان تھا پہلا والا، اسے ہم کہیں گے آیت منسوخ، اور جو نیا حکم آیا ہے نئی آیت میں اس آیت کو کہیں گے آیت ناسخ۔ تو ناسخ منسوخ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، اب انشاءاللہ ہم اقوال پڑھیں گے کہ کس کے نزدیک کتنے ناسخ آیات ہیں، کس کے نزدیک کتنی منسوخ آیتیں ہیں، انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور بات یہاں پر جاندار بہت خوبصورت بحث ہے، وہ ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ جو ناسخ و منسوخ کے حوالے سے مسلمان اور نہ کہ میں یہود ہوں بلکہ اہل کتاب کہتا ہوں، اہل
کتاب اہل کتاب کے درمیان فرق. یہ ہیڈی میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں لیکن کتاب کی بحث اسی پر ہے. دیکھیں یہ جو یہودی ہیں، جیوز جو ہیں، یہ نص کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے کہ کیوں بھائی تم لوگ نص کو قبول نہیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نص کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعال نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا، جسے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں، اسے وہ بولتے ہیں بدا. یعنی نعوذ باللہ بدا کسے کہتے ہیں؟ بدا یعنی کہ آپ نے غلطی سے کوئی چیز پہلے بتا دیا، اس کے بعد آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سچ بتا دیا، یعنی پہلے جھوٹ بولا تھا ابھی آپ نے سچ بولا، اسے کہتے ہیں بدا. تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ جو نص کو قبول کرتا ہے گویا وہ پروردگار عالم کے بدا کے قائل ہوتے ہیں. یعنی خدا نے پہلے کسی حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں خدا کو پتہ چل کہ بھئی وہ جو حکم میں نے بیان کیا تھا وہ تو غلط تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی غلطی واضح ہو گئی، پھر اپنی غلطی اعتراف کر کے حق والا حکم ابھی بیان کر دیتا ہے. تو یہود یہ کہتے ہیں، تو اس لیے یہود نص کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب نص کو قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے مسلمان قبول کرتے ہیں. تو مسلمان کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس کے پاس جواب ہوں گے، ہمارے پاس جوابات ہیں. اور تم لوگ جو نص کو قبول نہیں کرتے، صرف قرآن میں یہی مسئلہ ہے یا دیگر تمام امور زندگی میں؟ ہم آپ کو بہت ساری شواہد دیں گے کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ نص کو قبول کرنا یعنی خدا پر ایپ لازم کرنے کے مترادف ہیں. تو آئیں ہم بات کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہی تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اپنی دیگر زندگی یا دیگر شرعی احکام میں نص کے قائل ہو آلریڈی، جو کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صرف قرآن پہ آ کر یا خدا کے شرعی احکام میں آ کر تم لوگ ایک دم کہتے ہو کہ نص کو قبول کریں تو گویا خداوند متعال بدا کا مرتکب ہو گیا، تو یہ خدا میں ایپ ہے، بلکہ ایسی نہیں ہے. اب ہم ان کے لیے جوابات دیں گے. جوابات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بات دیکھیں صرف شرعی احکام میں ہی نہیں ہے. خود نسخ منسوخ کی جو بات ہے، یہ آپ کائنات کا جو سارا کارخانہ، سارا نظام ہے، اسی اصول پر چل رہا ہے، نسخ اور منسوخ کے اصول پر. ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے یہودیوں کے لیے جواب یہی ہے کہ یہ جو موسم ہے، ٹھیک ہے، موسموں کی جو تبدیلی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی برسات ہے، کبھی بادل گرج رہے ہوتے ہیں، کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی برف باری ہو رہی ہے. تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو سسٹم جو کائنات کا جو چلا رہا ہے وہ تو خدا ہے. اگر موسم گرما کو ختم کر کے سرما لانا، یعنی اس کے جگہ پر اگر یہ بدا ہے تو پھر یہودیوں سے بڑھ کر کوئی احمق ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آج سورج نکلی ہوئی ہے، اگر خدا سورج کو اسی وقت ہی غروب کروا دیں اور فوری کیا کر دیں، فوری بارش برسانا شروع کریں، تو پھر کیا یہ بدا ہے؟ نہیں ہے. تو اٹ مینس یہ جو نسخ منسوخ یعنی ایک چیز پہلے تھی اس کو مٹا کر دوسری چیز، ازالۃ الشیء کہا نا ہم نے اصطلاحی تعریف میں، یعنی کہ کوئی شے جو پہلے تھی اس کو مٹا کر دوسری چیز لانے کو ہم نے نسخ کہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہیں. یہ ایک بہترین جواب. اس کے علاوہ چلیں جی، اگر اس کو نہ مانتے ہیں تو آئیں جا کے اہل کتاب کی شریعتوں میں، جو ان کے جو ریلیجنس تھے شریعتوں میں جا کے بات کرتے ہیں. دیکھیں پچھلے انبیاء کی جو جتنی بھی شریعتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں آلریڈی نص تھا. مثلا ہمارے پاس کیا مثال ہے؟ تو مثال یہ ہے کہ آپ نے بائبل جو ہے، انجیل ہے، بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بیویوں جو بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، 2 بہنوں سے شادی کر سکتے تھے. کس کی شریعت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں. یہ آلریڈی یہ حکم بائبل میں، کتاب مقدس انجیل میں یہ آلریڈی منشن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت ایک ہی ساتھ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا تھا؟ جائز تھا. ٹھیک ہے، اس کی مثال خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا لیا، ایک کا نام تھا راحیل. ٹھیک ہے، یہ دونوں بہنیں تھیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں بہنیں تھیں. تو 2 بہنوں سے شادی کرنے کا حکم پہلی شریعتوں میں موجود تھا.
ٹھیک ہے. لیکن اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں تو 2 بہنوں سے شادی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اہل کتاب کے لیے اس سے بڑا جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تمہاری شریعتوں میں 2 بہنوں کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا، بعد میں حکم وہ تبدیل ہو گیا حضرت موسیٰ کی شریعت میں آ کر کہ 2 بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی نہیں کر سکتے. اور امت محمدی میں بھی یہی ہے کہ 2 بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی کرنا جائز نہیں تھا. تو یہ نسخ منسوخ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام کہ ان کی شریعتوں میں بھی نسخ منسوخ کا جو قانون ہے وہ رہا ہے. تو یہودی ایسے کہنے سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ بہت سارے دلائل ہے. اسی طرح ایک اور مثال میں دوں تو جیسے کہ اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے حضرت نوح، ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا، ٹھیک ہے، ہر چلتا پھرتا جاندار کیا تھا؟ حلال تھا، آپ کھا سکتے تھے، ہر چیز کھا سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ دیکھیں تو بہت سارے چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس کے بعد آپ پیغمبر ختم مرتبہ کے شریعت اسلام میں دیکھیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو اٹ مینس یعنی پہلے یہ حکم تھا خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں، پھر یہ حکم تبدیل ہو کے نیا حکم آیا، پھر یہ تبدیل ہو کے نیا حکم آیا. تو اٹ مینس ہر شریعت میں یہ موجود تھا. اوکے، یہ بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور خوبصورت بحث ہے اس کتاب کی، وہ ہیں متقدمین، ٹھیک ہے، متقدمین و متاخرین. متقدمین متاخرین کا کیا مطلب ہے؟ وہ علماء جو صحابہ تابع ان سے جتنے نزدیک ہے وہ متقدمین ہے، اور جو ان کے بعد ہیں، مثلا آج کل کے مطلب ہمارے جو جید علماء ہیں وہ متاخرین میں شمار ہوتے ہیں. بہرحال اس کا بھی معیار ہے، بہرحال میں ایسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. خود ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان ناسخ منسوخ کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود متقدمین کی اصطلاح میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نسخ کا کیا ہے؟ نسخ کا موضوع کیا ہے؟ نسخ کا موضوع وہ کہتے ہیں کہ بہت کیا ہے؟ وسیع ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو موضوع ہے بہت زیادہ وسیع ہے. مثلا ان کے نزدیک عام تخصیص اور مطلق کی مطلب وہ کیا کہتے ہیں؟ تقیید جو کرتے ہیں. اس طرح دیگر جو ابحاث ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نسخ میں شامل ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی حکم مطلق ہو یا کوئی حکم مقید ہو، ٹھیک ہے، کوئی حکم عام ہو یا کوئی حکم کیا ہو؟ خاص ہو، خصوص ہو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب نسخ میں شامل ہے. کیا کہتے ہیں؟ نسخ میں شامل ہے. مثلا اس کے میں مثال سمجھاؤں تو آپ لوگ جلدی پک کریں. مثال یہ ہے، دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ لا تنکحو ہے، ٹھیک ہے، سوری، یا لا تنکحو، پھر کیا ہے؟ مشرکات، لا تنکحو المشرکات حتی یؤمن. خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا کہ مشرکین عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو مگر کہ وہ ایمان لے آئیں. تو یہاں پر متقدمین کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ مشرکات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ بہت وسیع ہے. خود یہ مشرکات بت پرست عورتوں کو بھی شمار کرتا ہے اور اہل کتاب کو بھی شمار کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مسیحی اور یہودی ہے ان کو بھی شامل کرتا ہے اور بت پرست ان دونوں کو شامل کرتا ہے. اس کے بعد آپ اب دوسری جو آیت نکال لیں تو یہ متقدمین کے نزدیک ہے. تو متقدمین کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو آپ بت پرست ویسے تو دیکھا جائے تو یہاں پر صرف مشرکات کہا ہے، اور مشرک ہمارے ذہن میں کون آتا ہے؟ تو فوری بت پرست سے آتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک کیونکہ نسخ کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے تو لہٰذا وہ ان دونوں کو شامل کرتے ہیں. جبکہ جو متقدمین ہے، متقدمین کیا کہتے ہیں؟ متقدمین یہاں پر مشرکات سے مراد اہل کتاب نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کا جو محدودہ ہے وہ کیا ہے؟ مختص ہے، یعنی کہ وہ کم ہے، لہٰذا یہاں پر یہ اہل کتاب کو شامل نہیں کرتے، صرف یہی ہے.
ٹھیک ہے، جبکہ تو یہ تو کیا کہتے ہیں نسخ والی آیت ہوگی. اب منسوخ، یہ کیا منسوخ والی آیت ہوگی. اب اس کے بعد نسخ والی آیت کیا ہے؟ تو قرآن میں ایک اور آیت ہیں، وہ ہیں والمحسنات یہ ہا ہے بلکہ والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. ٹھیک ہے، قرآن نے کیا فرمایا کہ محسن عورتیں، نیک عورتیں جو کہاں کی ہے؟ جو اہل کتاب کی. اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہیں کرسچنس اور جیوس، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو اگر آپ متقدمین کی بات کو لیں تو یہاں پر آپ اہل کتاب کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حکم ہو گیا ان کے لیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ منسوخ والی آیت ہیں. اس کے بعد دوسری آیت نسخ آ گئی، تو اس میں خدا نے فرمایا کہ اہل کتاب بھی، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والی آیت منسوخ ہو جائے گی متقدمین کے نزدیک. ٹھیک ہے، متاخرین کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو صرف یہاں پر بت پرست کے ہی معنی میں لیا ہے. تو مشکل کیا ہے؟ تو مشکل صرف متقدمین کے اصطلاح میں ہے، کیونکہ متقدمین یہ جو نسخ کا جو موضوع ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں کو شامل کرتا ہے. تو لہٰذا اسی مشرکات کے اندر انہوں نے اہل کتاب کو بھی شامل کیا. تو بعد میں منسوخ والی آیت آئی، اس میں کہا کہ والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اوتوا الکتاب کی کون سے؟ محسنات سے، وہ نیکوکار عورتیں ہوں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی. تو اس لحاظ سے دیکھیں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اگر کیونکہ یہ لوگ نسخ کے جو مفہوم ہے اس کو بہت وسیع سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے نزدیک ظاہری بات ہے وہ نسخ والے آیات بہت زیادہ ہیں. لیکن متاخرین اس کے محدودے کو، ناسخ منسوخ کے محدودے کو بہت مختصر رکھتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر ٹو دا پوائنٹ جو بات نظر آ رہی ہے اسی کو ہی لیتے ہیں. تو ان کے نزدیک ناسخ منسوخ کی آیتوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت مختصر ہے. مثلا متاخرین میں سے بعض کے بارے میں بتاؤں تو مثلا سیوطی نے کہا کہ کل قرآن میں ٹوٹل 19 آیات ہے. ٹھیک ہے، صرف آیات نسخ صرف 19 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مثلا شاہ ولی اللہ ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ متاخرین میں سے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ صرف 5 ہی ہے، 5 آیات ہے قرآن میں. اسی طرح دیگر اقوال ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ متاخرین ہیں، متاخرین ناسخ منسوخ کے جو مفہوم ہے اس کو بہت وسیع تعداد میں نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ مختص کسی حکم کے لیے، خاص کے لیے خدا متعال اپنے حکم کو تبدیل کر دیتا ہے، اتنا وسیع نہیں ہے. لہٰذا ان کے حساب سے آیات کی تعداد کم ہے ناسخ منسوخ کی، جبکہ متقدمین کے حساب سے دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. اس کے بعد ایک اور بات میں یہ بیان کروں کہ خود قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں ناسخ تو قرآن میں ہیں لیکن منسوخ قرآن میں موجود نہیں ہے. مثلا ایک بہت ہی پیاری آیت، یا میں قرآن کا حوالہ دوں آپ کو، یعنی کہ ناسخ قرآن میں نہیں ہے، منسوخ قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ تو وہیں تحویل قرآن والی آیت، تحویل قبلہ والی آیت جو ہے. مثلا خداوند متعال پیغمبر ختمی مرتبت کو ہمیشہ یہی نگرانی رہتی تھی کہ کیونکہ یہودی طعنے دیتے تھے یہ کس طرح کا ریلیجن، کس طرح کا مذہب لے کے آئے ہیں. قبلہ تو رخ تو ہماری طرف ہی کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس ان کے لیے یہودیوں کا قبلہ تھا اس وقت مقدس. تو یہ لوگ یہی طعنے دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اٹ مینس یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی کیا ہے؟ صحیح مذہب ہے. ٹھیک ہے، وہ محمد خدا کے رسول نہیں ہے. تو پیغمبر ہمیشہ اسی نگرانی میں رہتے تھے. کیونکہ مسلمان تو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اسی اسنا میں اب یہ آیت تو قرآن میں موجود نہیں ہے کہ مسلمانوں تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، بس نہیں ہے. تو یہ ناسخ والی آیت قرآن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ والی آیت نہیں تھی. لیکن بعد میں پیغمبر ختمی مرتبت پر آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ آج کے بعد بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ سے رخ موڑ کر آپ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ بیت المقدس کی طرف. ٹھیک ہے، تو پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا لیکن قرآن میں ذکر نہیں تھی. یہ آیت ناسخ قرآن میں ذکر نہیں تھی، لیکن آیت منسوخ آ گئی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں. آپ کیا کریں؟ سوری میں یہ مسٹیک کر رہا ہوں اس کر کے، اس طرح سے سوری میں دوبارہ بیان کروں. بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ بعض آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ آیات تو ہیں لیکن ان کا ناسخ قرآن میں ذکر نہیں ہوا. ان کی مثال میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تحویل قبلہ والی آیت جو ہیں، کیونکہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے.
تو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں صریحا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، تو اٹ مینس یہ ناسخ والی آیت قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن منسوخ والی آیت قرآن میں آئی ہے، مثلا کہ یہ آیت کی آپ آج کے بعد بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تو یہ والی آیت کیا ہے منسوخ قرآن میں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی خلاصہ کلام بتانا یہ تھا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا ناسخ تو قرآن میں ذکر نہیں آیا ہے، حکم دین اسلام میں پیغمبر نے بیان فرمایا، اس میں عمل پیرا ہو رہے تھے، لیکن منسوخ والی آیت قرآن میں آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی آیات بھی بہت ساری ہیں، پتہ نہیں اس میں نے آپ لوگوں کو ایک گیج کر دیا، میں خود کنفیوز ہوا تھا۔ چلیں یہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا، لہٰذا ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ اب یہ ہمارا چیپٹر نمبر جو 4 تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں باب پنجم۔ باب پنجم ہے تاریخ حفاظت قرآن، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ اس کے اندر ہم 3 ادوار سے بات کریں گے کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے آج ہم تک قرآن پہنچی ہے، یہ کتنے مراحل سے گزر کر پہنچی ہے۔ ایک تو ہم بات کرتے ہیں عہد نبوی میں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد صدیقی میں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد عثمانی میں۔ ان 3 ادوار جو ہیں وہ قرآن کی حفاظت کے بہت ہی اہم ادوار ہیں، تو ہم ان 3 ادوار کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں عہد نبوی کی، یعنی عہد رسالت میں قرآن کریم کی جو حفاظت کس طرح سے ہوئی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل دیکھیں، ابتدا میں تو قرآن کو لکھا نہیں جاتا تھا، سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا تھا وہ حفظ قرآن پر، ٹھیک ہے۔ پیغمبر خدیم مطلب جا کے اصحاب کو سناتے تھے اور اصحاب کیا کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو ابتدا میں حفظ قرآن پر توجہ دی گئی۔ اس کے بعد کتابت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حفظ کے بعد کتابت کا مرحلہ آیا کہ پیغمبر خدیم مرتبت اصحاب کو بتاتے تھے کہ اس کو لکھو، اس آیت کو جا کے فلان سورہ کے فلان جگہ پہ لکھ دو، اس آیت کو لے جا کے فلان سورہ کے ادھر لکھ دو، پیغمبر خدیم مرتبت خود لکھواتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ عہد نبوی میں جو حفاظت قرآن کے کام ہوئے وہ میں پوائنٹ لکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو صحابی ہے وہ حضرت زید بن ثابت، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے کہ یہ خود بذات خود یہ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 کاتبان وحی کے نام ذکر ہے، جن میں حضرت علی ہیں، ابی بن کعب ہے، ابو بکر ہے، زبیر بن عوام ہے، عمر بن عاص ہے، خالد بن ولید ہیں، بہرحال زید بن ثابت ہے، بہت سارے ہیں، یہی سارے، ٹھیک ہے۔ 40 کے قریب ابتدا عہد نبوی میں ہی کاتبان وحی تھے یہ سارے، ٹھیک ہے، جو کن پہ لکھتے تھے، مثلا یہ ہڈیوں پہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے، پتوں پہ لکھتے تھے، اچھا، اس کے بعد چمڑے پہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے، کھالوں پر، بہرحال تو یہ سارے کاتبان وحی تھے، تو یہ کام عہد نبوی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن پوری کتابی شکل قرآن کی عہد نبوی میں نہ تھی، بلکہ مختلف نسخوں میں اصحاب نے اپنے پاس لکھ کے مختلف نسخے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، تو یہ ہو گئے عہد نبوی میں یہیں تک ہے۔ اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں عہد صدیقی میں۔ اچھا، عہد صدیقی میں اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں عہد صدیقی میں قرآن کی جمعوری کا جو کام اور انگیزہ ہوا وہ اس طرح سے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑے سریات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اگر رحیق المختوم والے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں تو وہاں پر میں نے ڈیٹیلی ڈسکس کی ہے ان 2 سریات پر۔ ایک ہے سریہ بئر، یہ بئر ہے، ٹھیک ہے، بئر معونہ۔ ایک سریہ ہے اس کا نام ہے، بلکہ وہ سریہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی سریہ ہے، ایک بئر معونہ ہے، یہاں پر 70 حفاظ قرآن کیا ہوئے، شہید ہوئے۔ دوسرا ایک جنگ ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ، اس کا بھی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا ہے رحیق المختوم میں۔ یہاں پر ایک روایت کے مطابق ہے کہ 700 حفاظ قرآن کیا ہوئے، شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ عہد رسالت میں قرآن کو پتھروں، کھجور کے پتوں، ہڈیوں پر لکھی گئی تھی، تو کچھ اصحاب کے پاس صرف کچھ سورے، بعض کے پاس چند آیات، یعنی اس طرح سے قرآن مکمل بکھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بئر معونہ میں جو حفاظ تھے جن کو قرآن پوری حفظ تھی، 70 کے قریب ادھر شہید ہوئے،
ٹھیک ہے. پھر جنگ یمامہ میں تقریباً 700 ادھر شہید ہوئے. تو جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر نے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو انہوں نے کیا دیا، مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں، وگرنہ قرآن ہمارے ہاتھ سے محو ہوتی جا رہی ہے، حفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس پورا نہیں ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس بعض سورے ہیں، بعض کے پاس چند آیات ہیں. تو جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر کے مشورے سے ابوبکر نے زید بن ثابت، کیونکہ یہ خود کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو ان کو بلایا اور کہا کہ تم کاتب وحی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی. تو اس کے ساتھ فرمایا، اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کیونکہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئی ہے، اسی طرح جنگ بئر معونہ میں شہید ہوئے ہیں. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ قرآن ناپید نہ ہو جائیں، لہٰذا تم کیا کرو. ابوبکر نے ان کو کہا کہ آپ قرآن کی آیتوں کی کیا کریں، جمع شروع کریں. تو زید بن ثابت نے عہد صدیقی میں انہوں نے کیا کیا، قرآن کی جمع شروع کی. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات ان کے بارے میں کہ ان کا جو طریقہ کار تھا قرآن کی جمع کا، کن کا، زید بن ثابت کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا کہ اول تو یہ خود کیا تھے، حافظ تھے. ٹھیک ہے، خود حافظ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تمام اصحاب کو جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کیا کریں، اپنے نسخوں کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. جب وہ تمام نسخوں کو لے کر آئیں تو وہ 4 طریقوں سے وہ کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے. کیسے تصدیق کرتے تھے، وہ 4 طریقے کیا تھے، تو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے. کیونکہ وہ خود حافظ تھے. کوئی آیت لے کے آتا ہے تو وہ اپنی یادداشت سے اس کی کیا کرتے، توثیق کرتے کہ ہاں یہ آیت میرے ذہن میں بھی ہے، یہ بات صحیح ہے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا تھا، دوسرا طریقہ وہ یہ تھا کہ حضرت عمر، کیونکہ ان کے اسی جمع گروپ میں یہ بھی تھے تو وہ بھی حافظ تھے. ٹھیک ہے. اور زید کے ساتھ شامل بھی تھے. تو اس کام کے لیے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ہر ایک سے سنتے تھے اور وہ بھی کیا کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے. تو پہلے خود زید سنتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر سنتے تھے. 2 طریقے ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے ہاں دونوں تصدیق کریں تو پھر اس آیت کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے، تو کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک 2 گواہ، دیکھیں 2 گواہ مل کر گواہی نہ دیں کہ ہاں یہ آیت ہم نے نبی پاک سے سنی ہے، تب جا کے اس آیت کو ایکسیپٹ کرتے تھے. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، مقایسہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے جو مختلف صحابہ نے تیار رکھی ہوئی تھی. یعنی مقایسہ کرنا، یعنی کہ میں جا کے ایک آیت میں سناتا تو وہ جا کے وہ جو اصحاب نے تیار شدہ جو نسخے تھے ان میں دیکھتے تھے واقعاً یہ چیز، اس لیے جو سنا رہا ہے یہ ان میں ہے یا نہیں ہے. تو ان 4 طریقے انہوں نے اپنائے. ان کا طریقہ کار یہی تھا زید بن ثابت کا. تب جا کے وہ اس آیت کو کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، جمع کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد ان کی لکھاری کے بارے میں ہم بات کریں تو انہوں نے ہر علیحدہ کیا کہتے ہیں صحیفے میں انہوں نے کیا کیا تھا، ہر ایک سورے کو، ہر سورہ علیحدہ صحیفے میں لکھتے تھے. یعنی آپ میں جب فرض سورہ بقرہ کا ایک الگ نسخہ بناتے تھے یا مطلب صحیفہ بناتے تھے، کیا کہتے ہیں سورہ حشر کا الگ، سورہ ملک کا الگ، یعنی ہر سوروں کا وہ کیا کرتے تھے، الگ الگ صحیفے بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو عہد نبوی میں جو قرآن کی جمع ہوئی ہے یہ بہت سے صحیفوں پر کیا تھی، مشتمل تھی، جسے اصطلاح میں یعنی جو کلن جو نسخہ ہے بہت سارے ان صحیفوں کو، کیونکہ ہر سورے کو علیحدہ صحیفوں میں لکھا گیا، تو ان تمام صحیفوں کے مجموعے کو ایک اصطلاح میں ایک نام دیا گیا ہے، وہ ہے یعنی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ خود اسی یعنی کہ یہ صحیفوں کا مجموعہ ہو گیا. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کا مطلب کیا ہے، تو کا مطلب یعنی تمام سوروں کا جو تمام سوروں کے جو صحیفے جن کی جمع کی گئی تھی عہد صدیقی میں، ان کو کہا جاتا تھا. اب اس کی کچھ خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو معیاری بڑا نسخہ تیار ہوا، اس نسخے کی کیا خصوصیات تھی، تو اس میں خصوصیت یہ تھی کہ اس نسخے میں صورتیں مرتب نہ تھیں. ٹھیک ہے.
لیکن جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی اسی ترتیب پر لکھا گیا تھا. ایک یہ بات اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سب احرف کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے اس نسخے میں کوشش کی وہ جو 7 کراتے ہیں ان سب کو کیا کرے، اسے ایک نسخے میں کیا کرے، جمع کریں. تو یہ بھی اس نسخے کی کیا تھی، احد صدیقی میں لکھے جانے والی اس کی خصوصیت تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نسخے کو خط ہیری میں لکھا گیا. ٹھیک ہے، خط ہیری میں اس کو لکھا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور کے بارے میں ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ لکھ دوں، وہ یہ کہ صرف وہ آیات درج تھی، بلکہ درج نہیں ہوئی جو منسوخ ہوں. یعنی یہ جو ابو عہد صدیقی میں لکھے جانے والے جو مجموعی نسخہ ہے اس میں منسوخ والی آیتوں کو اصلاً نہیں لکھا گیا. بہرحال خلاصہ کلام کی یہاں تک پہنچ کر یہ جو نسخہ زید بن ثابت کی سربراہی میں عہد صدیقی میں قرآن کی جمعوری حفاظت اس طرح سے ہوئی. اس کے بعد اب یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ نسخہ کیا ہوا کیونکہ اس کے بعد ہم عہد عثمانی پڑھیں گے تو اس میں بھی کیونکہ نسخہ بنایا گیا، تیار کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ نسخہ کہاں رہا. تو سب سے بات یہ ہے کہ یہ نسخہ خود ابو بکر کے پاس رہا. ٹھیک ہے، خود ابو بکر کے پاس رہا، پھر ان کی موت کے بعد عمر کے پاس رہا. ٹھیک ہے، پھر ان کی موت پر حضرت حفصہ کے پاس رہا. پھر ان کی وفات کے بعد یہ نسخہ مروان نے لیا، اور بعد میں عہد عثمانی میں حضرت عثمان کی اتباع کرتے ہوئے جو نسخے جلائے گئے، اس وقت یہ ابوبکر کا نسخہ بھی کیا ہوا، جلایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آ کر عہد صدیقی ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد عثمانی. عہد عثمانی، اس کو میں مٹاؤں. اوکے، عہد عثمانی قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہمارا موضوع جاری ہے. تو یہ آخری عہد ہے. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں کہ کیوں حضرت عثمان نے یہ قدم اٹھایا کہ قرآن کی جمعوری کی جائے. وہ اس طرح سے کہ حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان. ٹھیک ہے، یہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کی جو جنگ ہوئی تو اس میں یہ بھی کیا تھے، مشغول تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کی قرأتوں کے بارے میں شدید کیا ہے، اختلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف قراءت قرآن. اس جنگ میں مسلمان حالانکہ گئے جنگ کے لیے، لیکن کوئی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا اختلاف کرتا ہے، دوسرا اختلاف کرتا ہے تو پہلا اختلاف کرتا ہے. مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف ہوئی، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے پر قتل کرنے کے لیے نکلے کہ تمہاری قرآن غلط ہے، کوئی کہتا تمہاری قرآن غلط ہے. تو کیا ہوا، یہ جب حضرت حذیفہ جب مدینے واپس آئے تو یہ گئے حضرت عثمان کے پاس، اور حضرت عثمان کو بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونی شروع ہو گئی ہے خود قرآن کی قرأتوں کے حوالے سے. کیونکہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے 7 احرف کے بارے میں کہ 7 قرأتیں ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوا، اختلاف ہوا ہے. تو لہٰذا اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سب کے لیے کیا ہو، واجب الاقتداء ہو. تو حضرت عثمان نے چار اصحاب کی ایک کیا بنائی، انہوں نے جماعت بنائی. وہ کون سے تھے، ایک تو تھے زید بن ثابت ہی تھے. ٹھیک ہے، جو پہلے کاتب وہی تھے. اس کے بعد دوسرے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ تھے. اس کے بعد جو تیسرے تھے وہ تھے سعید بن عاص. اس کے بعد جو چوتھے تھے وہ تھے عبد الرحمن بن حارث. ان 4 کا انہوں نے ایک گروپ بنایا. ٹھیک ہے، اور ان کو اس کام پر کیا کیا، مأمور کیا.
کہ وہ حضرت ابوبکر کے نسخے سے نقل کر کے ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ قرات والے اختلاف کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ایک اور بات کہ زید بن ثابت ہیں، ان کے علاوہ یہ جو باقی تین ہیں، یہ تین کے تین کیا تھے، قریشی تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر زید کی قرآن میں کسی لفظ پر اختلاف ہو تو اسے کیا کرے، ان تینوں کی زبان میں، یعنی قریشی زبان کے مطابق لکھو۔ کیونکہ قرآن بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ تو خلاصہ کلام کی یہ چار لوگ انہوں نے مأمور کیے قرآن کی جمع آوری کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی مدد کے لیے دیگر 12 اور لوگوں کو بھی کیا کیا، انہوں نے مقرر کیا۔ ہم بات کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ جو نسخہ عہد عثمانی میں ان اصحاب کی سربراہی میں لکھا گیا، اس کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ اگر ہم خصوصیات ڈسکس کریں، دیکھیں انہوں نے کافی جد و جہد، بہت کوشش کی، ایک آیت کے لیے یہ لوگ تگ و دو انہوں نے کی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نسخہ تھا یہ لکھتے وقت سورہ احزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال والی جو آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا، یہ کہا جاتا ہے کسی کے پاس نہیں ملی، یہ صرف اور صرف ایک کے پاس ملی، وہ کون تھے، تو حذیفہ بن ثابت، ان سے ملی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آیت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کر کے انہوں نے لکھی۔ بہرحال میں خصوصیات ڈسکس کرتا ہوں۔ خصوصیات یہ تھی کہ عہد عثمانی میں تیار کیا جانے والا جو نسخہ تھا، جو 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، سب سے پہلے تو یہ تھی کہ یہاں پر صورتیں مرتب کروائی گئی، جبکہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ عہد صدیقی میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہاں پر صورتیں بکھری ہوئی تھی، وہ مرتب نہیں تھی۔ نمبر 2، اس کے رسم الخط کے بارے میں کریں تو رسم الخط اس طرح سے تھا کہ تمام قراتیں سما جائیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کے اوپر انہوں نے کیا کیے، وہ اعراب یعنی حرکات، بلکہ حرکات لکھنا اچھا ہے، حرکات اور نقطے، یہ دونوں کیا انہوں نے نہیں لگوائے۔ اس کا جو رسم الخط تھا وہ خط تحریر میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں اعراب بھی تھے، نقطے بھی تھے، لیکن یہ جو نسخہ انہوں نے تیار کیا، ان میں انہوں نے کیا کیا، ایک ایسے رسم الخط میں لکھا کہ جس میں ساتھ کے ساتھ قراتیں سما جائیں، یعنی پھر وہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے درمیان کہ تمہاری قرات غلط، میری غلط، بلکہ کیا کریں، سب ایک ہی نسخے کے اندر کیا ہو جائیں، ضم ہو جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے حرکات و نقطے نہیں لگائے، کیونکہ حرکات و نقطے سے ہی وہ ورڈ پرونونس ہوتا ہے، تو نسخہ یہی رہے گا، باقی تلاوت مختلف قراتوں سے ممکن ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جو عہد صدیقی میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہ کیا تھا، صدیقی نسخے کی تعداد ایک ہی تھی، ٹھیک ہے، خدا، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، خدا حضرت ابوبکر کے پاس رہی، پھر عمر کے پاس، پھر حفصہ، اس طرح چلتی ہوئی آخر میں یہ نظر آتش ہوئی۔ تو جبکہ جو عثمانی نسخے تھے اس کے 7 کیا تھی، نسخے تیار کیے گئے، یعنی یہ ایک اور فرق ہے کہ صدیقی نسخہ ایک ہی تھا، جبکہ یہ 7 نسخوں میں انہوں نے تیار کیا، اور یہ جو 7 نسخے انہوں نے جو تیار کیے ہیں وہ تقریباً 7 ممالک میں یہ روانہ بھی کیے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے تھے، تو مثلاً وہ جو ممالک جہاں بھیجے گئے ہیں، مکہ تھا ایک، شام، اس کے بعد یمن، بحرین، اچھا، اس کے بعد بصرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نمبر 6 کوفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً، بلکہ میرے خیال میں 7 ہو گئے، تو نہیں، بلکہ ایک کو نہیں لکھا، سوری، مدینہ۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے، 7 نسخے تیار کیے گئے اور یہ 7 جگہوں پر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور فرق ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہم اس کے لکھیں تو وہ یہ کہ باقی جتنے بھی نسخے تھے نا، ان سب کو کیا کیا، انہوں نے نظر آتش کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں کیا، تو وجہ ہم نے وہ سب حروف البیس میں ڈسکس کیا ہے کہ تاکہ اختلاف باقی نہ رہیں، صرف یہی 7 نسخے ہیں، انہی کو دیکھ کر کوئی قرآن لکھنا چاہے، کوئی حفظ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو انہی سے پڑھ لیں، انہی سے مدد لیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اب کیا کہتے ہیں، نسخے نہ بنائے جائیں۔ تو یہ انہوں نے مکمل پابندی لگائی، ٹھیک ہے۔ تو اس نسخے پر سب نے اتفاق کیا
سوائے ایک نے. وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود، یہ کوفے میں تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اختلاف کیا، وہ وجہ، اور انہوں نے اپنا نسخہ جلایا بھی نہیں. وجہ یہی تھی کہ ان کو دو اعتراضات تھے. ایک تو یہ کہ قرآن کے نسخوں کو کیوں جلایا گیا، دوسرا یہ کہ مجھے شامل کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان کو شامل نہیں کیا تھا اس کمیٹی میں، صرف 4 ہی تھے تو یہ نہیں تھے. تو یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے نیکسٹ کچھ اور اسی چیپٹر کے اہم نکات ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد. تھینک یو جی.